بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله خيرا يفقهه في الدين. رواه الإمام الطبراني في كتابه وحسنه الألباني رحمه الله. محترم حاضرین، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ تشریف فرما تھے. آپ نے قدیم زمانے کا عبرتناک ایک واقعہ بیان فرمایا. آپ کہتے ہیں: کان فی من قبلکم رجل قتل 99 نفسا. قدیم زمانے کی بات ہے کہ ایک آدمی نے 99 انسانوں کا قتل کیا تھا. اپنے اس کام پر اسے شرمندگی ہونے لگی. زندگی رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہی تھی. اللہ سے ملاقات کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو رہا تھا. اس نے یہ سوچا کہ اب اپنی زندگی کو جو باقی ہے اسے صحیح کر لیتے ہیں. فسأل عن اعلم اہل الارض. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس امید سے اس نے لوگوں سے سوال کرنا شروع کیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، جس سے سوال کر کے میں اپنی اصلاح کر سکوں. فدل علی راہب. اسے ایک راہب کا پتہ بتایا گیا، عابد کا، جو عبادت کرنے میں زیادہ مصروف ہوتے ہیں. یہ شخص وہاں جاتا ہے اور اسے کہتا ہے: انہ قتل 99 نفسا فہل لی من توبۃ. کہ اس نے 99 انسانوں کا قتل کیا ہے، بتاؤ کیا اب میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا: لا، کبھی نہیں ہو سکتی. اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد اب آپ کو توبہ کا دروازہ نظر آ رہا ہے؟ تو اس شخص نے غصہ ہو کر اس راہب کو بھی قتل کر دیا. پھر سوچنے لگا کہ اللہ رحمت للعالمین ہیں، وہ رب العالمین ہیں،
ارحم الراحمین ہیں، وہ اتنے انسانوں کے توبہ کو قبول کرنے والا ہے، کوئی تو راستہ ہونا چاہیے۔ پھر وہ لوگوں سے بڑے عالم کے بارے میں سوال کرنے لگتا ہے، فَدُلَّ عَلَىٰ عَالِمٍ، تب اسے ایک عالم کا پتہ بتایا جاتا ہے اور یہ اس عالم دین کے پاس پہنچتا ہے۔ وہ کہتا ہے اِنَّهُ قَتَلَ 100 نَفْسٍ فَهَلْ لِي مِن تَوْبَةٍ، کہ اس نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ عالم دین کہتے ہیں نعم، ہاں۔ وَمَن يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، مرا اللہ اور توبہ کے درمیان میں حائل کون ہو سکتا ہے؟ بندے کے درمیان، بندہ جب توبہ کرنے لگے یہ اس کا اللہ سے سیدھا تعلق ہے، اور اس تعلق کے بیچ میں کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ آپ اپنے رب سے تعلق جوڑنا چاہتے ہو، رب آپ کے اس تعلق کو قبول کرتا ہے، بیچ میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس شخص کو خوشی ہوئی، تسلی ہوئی، اتنے گناہ کرنے کے بعد پھر اطمینان ہوا کہ رب العالمین واقعتاً وہ رحمان اور رحیم ہیں۔ اس نے عالم دین سے کہا کہ مجھے مشورہ دیجئے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس عالم نے کہا انطلق الی کذا و کذا، الی ارض کذا و کذا، فإن بها العباد الصالحون يعبدون اللہ فاعبد اللہ معهم، ایک کام کرو کہ آپ وہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ وہاں جا کر اللہ کی عبادت میں زندگی گزارو۔ وَلَا تَرْجِعْ إِلَىٰ أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ، اور خبردار اب واپس اپنے علاقے کی طرف نہ آنا، اپنے وطن کو نہ جانا، اس لیے کہ وہ بری جگہ ہے، برا علاقہ ہے۔ اس علاقے کی وجہ سے اس ماحول میں رہ کر آپ برے ہو گئے، اب نئی جگہ نیک لوگوں میں جائیے اور وہاں اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کرے گا۔ یہ شخص سننے کے بعد اس علاقے کی طرف نکل پڑتا ہے کہ راستے میں ہی موت آ جاتی ہے۔ رحمت کا فرشتہ اور عذاب کا فرشتہ، دو فرشتے وہاں آ جاتے ہیں۔ دونوں میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی روح کو میں نکالوں، میں لے کر جاؤں۔ رحمت والا فرشتہ کہتا ہے اِنَّهُ جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ، میں اس لیے اس کی روح نکالنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ سچے اور اچھے دل سے توبہ کرتے ہوئے اس راستے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی نیت اچھی تھی، دل میں اخلاص تھا، برائی پر شرمندگی تھی، رب کے سامنے توبہ کرنا چاہتا تھا، اپنی زندگی کو اچھا بنانا چاہتا تھا۔ اچھی سوچ رکھنے والا انسان مرنے سے پہلے اس حالت میں مر جائے تو اس کی روح نکالنے کا حق مجھے بنتا ہے۔ عذاب کا فرشتہ کہنے لگا اس کا حقدار تو میں ہوں، مجھے اس کی روح نکالنی ہے۔ اِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ،
اس آدمی نے تو کبھی بھی کوئی بھی بھلا کام نہیں کیا ہے۔ دونوں فرشتے آپس میں اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی شکل میں ایک اور فرشتے کو بھیجا اور انہوں نے اسے فیصل بنایا کہ آپ ہی ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے۔ کہتے ہیں اس شخص نے کہا قیسوا بین الارضین الی ایتہما ادنی فہو لہ، ایسا کریں وہ گاؤں جہاں سے یہ آیا ہے اور یہ نیک لوگوں کا گاؤں جہاں یہ جا رہا تھا، یہ دونوں کا فاصلہ یہاں تک کہ طے کریں، گنیں کہ یہ کتنا فاصلہ ہوتا ہے۔ اگر جس جگہ اس کی موت ہو رہی ہے یہ ادھر قریب ہے تو پھر رحمت کا فرشتہ اس کی روح نکالے، اگر یہ ادھر قریب ہے تو عذاب کا فرشتہ اس کی روح نکالے۔ زمین کا پیمانہ ناپا گیا تو پتہ چلا کہ وہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ، تو رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح نکالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو ایسے واقعات سنا کر کئی طرح کی نصیحتیں کرنا چاہتے تھے۔ آدمی کو کبھی بھی اپنی زندگی میں گناہ کرنے پر مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ غلطی ہو جائے شرمندگی کا مظاہرہ کر لے، غلطی ہو جائے نادم ہو جائے، اللہ کے سامنے توبہ کرنے گڑ گڑانے کے لیے تیار ہو جائے، اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول کرنے تیار ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اخلاص کے ساتھ، دل کے ساتھ توبہ کرو، اچھی نیت کے ساتھ توبہ کرو، اللہ گناہ بھی معاف کرے گا اور جنت میں بھی داخل کر دے گا۔ کبھی بھی علم عابد و زاہد، شکل و صورت، زیادہ عبادت کرنے والے، زیادہ تسبیح کے دانے گننے والے لوگوں کو دیکھ کر حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ علم علماء سے حاصل کرنا چاہیے۔ علماء آپ کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اہل علم، صاحب علم جو کتاب و سنت کا عالم ہو، وہی آپ کی زندگی کو صحیح راہ دکھا سکتا ہے۔ زندگی سے مایوسی کا خاتمہ ہوا، برے لوگوں کی صحبت سے دوری اختیار کرنے کی تعلیم ملی، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنے کا درس ملا، اور دل میں اطمینان ہوا کہ اتنے گناہ کیے ہیں پھر بھی اللہ رب العالمین اتنا بڑا ہے کہ وہ مجھ جیسے عاجز ناچیز بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دل میں رب کی عظمت اور زیادہ ہوئی، اور انسان کی زندگی کے آخری ایام جو پرانے برائیوں سے بھرے پڑے تھے ان سے بالکل مختلف آخری چند ایام اس کے نیکیوں میں، اچھی نیت میں گزر گئے اور اس کی زندگی بدل گئی۔ جہنم کے بجائے جنت اس کا ٹھکانہ بن گیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ درپیش ہو
کسی مسئلے کا حل چاہتے ہو، آپ کو نماز پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے یہ معلوم کرنا ہو، گھریلو مسائل میں آپ الجھے ہوئے ہیں، اس کا حل نکالنا ہو، تو اللہ کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے آپ سوال کرو۔ امام طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں اہل ذکر کا مطلب ہوتا ہے العلماء بالکتاب والسنہ۔ اہل ذکر کا مطلب وہ تسبیح گننے والے، ذکر و اذکار کرنے والے وہ نہیں، اہل ذکر کا مطلب ہوتا ہے کتاب و سنت کا صحیح علم رکھنے والے لوگ۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ اہل ذکر کا مطلب ہے عقیدے کا صحیح علم رکھنے والا انسان، عقیدہ بھی اچھا ہو، کتاب و سنت کا عالم ہو، ایسے علماء سے علم حاصل کرے تو اللہ تبارک و تعالی ویسی مایوس زندگی میں اطمینان اور خوشی کی لہر پیدا کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا انما العلم بالتعلم والفقہ بالتفقہ۔ آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہو، آپ طالب علم بنو۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کے پاس علم آئے تو علم کے راستے پر چلو، علم حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور زندگی میں ہر شخص کو علم کی ضرورت ہے۔ میں اس جگہ کھڑا ہوں، آپ سے خطاب کر رہا ہوں، مجھے علم کی ضرورت ہے۔ امام مصلی پر کھڑے ہیں، انہیں علم کی ضرورت ہے۔ آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہو، آپ میں سے ہر ایک کو علم کی ضرورت ہے۔ آپ تاجر ہو، آپ کو تجارت کے علم کی ضرورت ہے۔ آپ نوکری پیشہ انسان ہو، اس میں بھی علم کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس کوئی بھی کام نہیں ہے تب بھی آپ کو علم کی ضرورت ہے۔ صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، کوئی بھی شخص ہو، کسی بھی جگہ کا ہو، اس لیے کہ زندگی گزارنی ہے تو زندگی کا ایک ایک قدم چلنے کے لیے آپ کو علم کی ضرورت ہوگی۔ بغیر علم کے یہ زندگی آپ کامیاب نہیں گزار سکتے۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یؤخذ العلم عن اربعۃ، 4 لوگوں سے علم حاصل مت کرو۔ 4 لوگوں سے، 4 طرح کے لوگوں سے علم حاصل مت کرو۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا لا یؤخذ عن صاحب هوى يدعو الیہ، خبردار جو انسان بدعات کا ارتکاب کرتا ہو، بدعتی ہو، عبادات میں بدعات کا ارتکاب کر رہا ہے، نمازوں میں، ذکر و اذکار میں، تلاوتوں میں، قربانیوں میں، الگ الگ صدقہ و خیرات کے ناموں پہ جو بدعات چل پڑی ہیں، جو بدعات کا ارتکاب کرنے والا شخص ہو، وہ چاہے جتنا بڑا عالم ہو، بدعتی ہے، لا یؤخذ، اس سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا۔ سب سے پہلا شخص وہ شخص جس سے علم حاصل کرنے کی وجہ سے مسلمان اپنا وقت برباد کرتے ہیں، زندگیاں تباہ کرتے ہیں، محنت کرتے کرتے، عبادتیں کرتے کرتے وقت صرف کر دیتے ہیں، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اللہ کہتا ہے بہت کر کر کے تھکے ہوں گے مگر جائیں گے کہاں؟ تصلی نارا حامیہ، جہنم میں۔ اس لیے آپ عمل کرو، آپ کو عبادت کرنی ہے، نیک کام کرنا ہے، اپنی زندگی کو بنانا ہے، لیکن یہ مت سمجھو کہ بس کرنا ہے چاہے جیسے کریں، جیسے ویسے نہیں۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور بدعتی یہ مانتا ہے کہ نبی کی سنت ناکافی ہے،
نبی کی سنت ہماری زندگی کے لیے مناسب نہیں ہے، اسی لیے تو نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر اپنے طریقے لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے۔ اور دوسرا شخص لا یؤخذ عن سفیہ معلن للصفا، بیوقوف، بد کردار، بدخلق انسان، بد تہذیب انسان، ایسے لوگوں سے علم حاصل نہ کیا جائے جو معاشرے میں اپنی خرافات، اپنی بے حیائی اور برائی کا اظہار کرتا رہتا ہو، چاہے اس کے پاس بہت علم ہے، ایسے لوگوں سے بھی علم حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے کئی بڑے بڑے علماء کو دیکھا ابھی ان دنوں میں لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے تھے کہ لوگوں، کوئی اگر صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے تو کیا ہوا؟ کیا ہوتا ہے صحابہ کو گالی دینے سے؟ کوئی اگر ابوبکر عمر کو کافر کہتا ہے تو کیا ہوا؟ کہنے دو، ان کا اپنا مذہب ہے، ان کی رائے ہے، اور ہر ایک کو اظہار رائے کی آزادی ہے، وہ بھی آزاد، میں بھی آزاد، آؤ ہم دونوں گلے ملتے ہیں۔ بڑے بڑے پگڑی والے علماء کو ہم نے دیکھا صحابہ کو کافر کہنے والوں سے مل کر محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ ساری دنیا کے کم سے کم اپنے چاہنے والے لوگوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ صحابہ کو کافر کہنا کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اظہار رائے ہے۔ آپ کی رائے الگ، ان کی رائے الگ، دنیا میں اتنے انسان ہیں، ہر ایک کی رائے الگ الگ ہو سکتی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں، نہ عقیدے سے نہ دین سے ہے۔ ایسے بد کردار لوگ جو شکل و صورت میں بڑے علامہ دکھائی دیتے ہیں، ملک میں شہرت رکھتے ہیں، ایسے علماء سے کبھی علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کے عقیدے کو برباد کریں گے، صحابہ کے مقام کو آپ کے دل میں گھٹا کر رکھیں گے، کتاب و سنت کی تعلیمات کو آپ کے سامنے حقیر بنا کر چھوڑ دیں گے، آپ سے کہیں گے دنیا ہے یہ محبت کا بازار ہے، تم بھی ایک محبت کی دکان لگاؤ، ہم بھی محبت کی دکان لگاتے ہیں، محبت کی دکانوں کو ہی اس میں ترقی ملتی ہے، اور ایک دوسرے کی اصلاح کے نام سے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو بول کر اس کی اصلاح کرنے کے نام پر کسی کے عقیدے پر آپ جرح کرو گے، کسی کے برے اعمال کے بارے میں آپ بولو گے، تو یہ دنیا وہ کام کے لیے نہیں ہے۔ لوگ ایسی تعلیم دیتے ہیں۔ تیسرا شخص ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا یؤخذ عن صاحب فضل لا يعرف ما يحدث به۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں شکل و صورت سے بڑے اللہ والے دکھتے ہیں، ہاتھوں میں تسبیح ہوتی ہے، جب دیکھو جب کسی نہ کسی نماز مصروف رہتے ہیں، چلتے پھرتے اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب حدیثیں بیان کرنا ہوتا ہے، دین بیان کرنا ہوتا ہے، آسمان کے اوپر سے زمین کے اندر سے ایسی ایسی باتیں لے کر آتے ہیں کہ کبھی نہ نبی نے وہ باتیں کہی ہیں نہ صحابہ نے وہ باتیں کہی ہیں۔ شکل و صورت سے دیکھو تو بڑے نیک دکھائی دیں گے۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی سے بھی علم حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ تو علم فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اہل ذکر سے علم حاصل کرو، اور اہل ذکر کون ہیں؟ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں العلماء بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کا علم رکھنے والے، صحیح عقیدے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے علماء سے علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ باتیں کچھ اور تھی، وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا، اس لیے درس ہم خطبہ یہیں پر روک دیتے ہیں، یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ہم سب کو صحیح علم والا بنائے، ہمیں اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اچھے علماء کے ساتھ رہنے، ان کے صحبت میں رہنے، اچھے دوستوں، اچھے نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، برے معاشرے سے، برے ماحول سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہماری زندگی کو کامیاب بنائے، اور جب بھی ہمیں ہماری زندگی میں کوئی کوتاہی ہو، غلطی ہو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں
اللہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رونے گڑ گڑانے توبہ کرنے اور معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔